بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ مایوس ہو جانا ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کی ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، گویا زندگی کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر زندگی کا تسلسل ٹوٹ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس زندگی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے امیدوں کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اور مایوسی سے بچنے کے لیے صرف دو اصول ہیں۔ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مایوسی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، اور زندگی ہمیشہ اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ چمکتی دمکتی رہتی ہے۔ اب وہ دو اصول کون سے ہیں؟ میں وہ دو اصول بیان کروں گا اور اس کو ثابت بھی کروں گا مختلف واقعات کا حوالہ دے کر۔ وہ دو اصول ناظرین کرام، ان میں سے پہلا ہے یقین کامل، کہ انسان کا ایک پختہ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کا یقین کامل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کا کامل یقین نہیں ہوگا تو اس کو مایوسیوں سے بچایا نہیں جا سکے گا۔ وہ قدم قدم پہ گرے گا، وہ سنبھل نہیں سکے گا۔ لیکن جب پختہ یقین اس کا ہوگا، اور وہ پختہ یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا پختہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو تمام محرومیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات، آفتیں، مصیبتیں، سب سے لڑنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا، ہم مختلف چیزوں کو سوچتے رہیں گے، مختلف گمراہیوں میں گرفتار ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں ہم لڑ نہیں سکتے۔ اب لڑنا کس سے ہے؟ لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کو اٹھا لیں اور دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، نہیں۔ لڑنے سے مراد جو انسان کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن کا جو شکار، ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص ڈپریشن کا شکار ہو گیا، تو جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا جو یقین کامل ہے اس میں کہیں نہ کہیں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ مشکلات آتی ہیں زندگی میں، کسی کا کاروبار میں کوئی کمی ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، جاب چلی گئی، نوکری چلی گئی، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں بچوں کو کھلاؤں گا کیسے، کہاں سے آئے گا؟ جبکہ یقین کامل، یہ پہلا اصول بیان کر رہا ہوں آپ سے، اگر یقین کامل ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی موڑ پر وہ اتنا مایوس نہیں ہوگا کہ تمام امیدیں دم توڑ جائیں اور زندگی بالکل ساکت ہو جائے، اس کی تمام روشنیاں، رنگینیاں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک دو واقعات شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیے گا یقین کامل کس قدر انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ مولانا رومی کو آپ سارے جانتے ہوں گے، ایک بڑی ہستی ہیں۔ ان کے چند الفاظ میں کوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمرقند میں تھے اور خوارزم شاہ سمرقند کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور محاصرہ اتنا سخت تھا، فوجیں لڑ رہی تھیں اور کسی وقت بھی وہ شہر کے اندر داخل ہو سکتی تھی۔ ہم سب لوگ اسی انتظار میں تھے، لیکن ہمیں اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان کو فکر تھی ایک انتہائی صاحب جمال لڑکی
وہاں پہ رہتی تھی شہر کے اندر، جو اس قدر حسین تھی کہ سب کو ڈر تھا اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی ہیں تو اس حسین لڑکی کو ضرور گرفتار کریں گے، اور پتہ نہیں اس کی کس طریقے سے بے توقیری کریں، کس قسم کا اس پہ ظلم ہو، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کا عمل بھی بتا رہے ہیں ساتھ، کہ وہ لڑکی جو تھی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس کو سب لوگوں نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا، اے خدا تو کیوں کر روا رکھے گا، مجھے ظالموں کے ہاتھوں میں دے دے، اور میں جانتی ہوں کہ تو ہرگز یہ روا نہیں رکھتا، اور میں تجھ پر اعتماد کرتی ہوں اور خود کو تیرے ہی سپرد کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، جو سب سے اس کے لیے یعنی اس کی بے توقیری کا سبب بن سکتی تھی، وہ اس کا حسن تھا، جس کے بارے میں سب فکر مند تھے کہ اس قدر حسین کہ پورے اس ایریے میں اس کی نظیر نہیں ملتی اتنے حسن کی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ اس کا عمل تھا، اور ہر وقت وہ یہی کہتی رہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو وہ بہتر سمجھے گا، لیکن وہ کبھی بھی مجھے بے توقیر نہیں کرے گا۔ شہر کے اندر فوجیں داخل ہو گئیں، تمام لوگوں کو اسیر کر لیا گیا، اسیر کر کے گرفتار کر کے لے گئے، حتیٰ کہ اس خاتون کی لونڈیاں جو تھی وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ لیکن وہ جب فوجیں اس خاتون تک پہنچی تو وہ اس قدر خوبصورت تھی، اس کا حسن اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بھی اس کی تاب نہ لاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی حسین ہے، ہم اس کو بے توقیر نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو گرفتار کریں گے تو اس کی بے توقیری ہوگی۔ اور اس کے وہ جو اس کی خامی تصور کی جا رہی تھی، یا خامی اس حوالے سے کہ وہ اتنی زیادہ حسین ہے، اب تو یہ اس کو تو لے جائیں گے وہ، یا اپنی لونڈی بنا لیں گے، غلام بنا لیں گے، اور وہی اس کے کام آیا۔ اور مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اس کے حسن کی وجہ سے وہ فوجیں اس کو چھوڑ کے چلی گئیں، باقی سارے شہر کو انہوں نے گرفتار کر کے اسیر بنا لیا، حتیٰ کہ اس کی اپنی جو لونڈیاں تھیں جو اس کی خدمت پر مامور تھیں ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا یقین کامل تھا، اور جب یقین کامل ہوتا ہے تو تمام قسم کی آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں پاس سے بھی نہیں گزرتی۔ میں ایک اور آپ کے ساتھ یقین کامل کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، دوسرا اصول میں بتاؤں گا۔ یقین کامل کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، درویش انسان تھا بہت، اور 3 لوگ گھر میں رہتے تھے۔ ایک وہ شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا، میاں بیوی اور ایک بیٹا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ بیٹا جب اس قابل ہوا کہ اس نے مانگنا شروع کیا، تو جب بھی وہ کوئی چیز مانگتا، ماں سے مانگتا یا باپ سے مانگتا، تو اس کا باپ، وہ درویش شخص، اسے ہمیشہ یہی کہتا کہ بیٹا اللہ سے مانگو۔ پھر وہ اسے بتاتا کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، رو کر، گڑ گڑا کر مانگو۔ اس کی اس قدر یہ عادت بنا دی اس درویش شخص نے اپنے بیٹے کی کہ وہ جب بھی کوئی چیز مانگتا، والد سے جب مانگنی ہوتی تو وہ اللہ سے مانگتا، اور اس وقت تک والد اسے وہ چیز نہ دیتا جب تک وہ گڑ گڑا کے نہ مانگتا۔ اور یہ اس کی عادات میں شامل ہو گیا کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے دے دے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں میاں بیوی کو شہر سے باہر جانا پڑا، اور وہ بچے کو اکیلا چھوڑ کے گھر میں چلے گئے۔ صبح کے وقت کچھ کھلایا پلایا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کوشش کریں گے واپس آ جائیں، لیکن وہاں پہ ان کو رکنا پڑ گیا۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ واپس نہیں پہنچ پائے۔ گھر میں بیٹا اکیلا تھا، وہ بہت زیادہ فکر مند تھے کہ کیا کریں گے، اس کے پاس تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کس طریقے سے وہ بھوک سے کہیں یا تو نڈال ہو جائے گا یا کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائے۔ یہ ساری چیزیں بھی ان کے والدہ کے خصوصاً وہم، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے وہم آ رہے تھے، اس طرح کے اس کے خیالات ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ لیکن
घर में बेटा अकेला है, 6-7 साल 8 साल का बच्चा है, उसको साथ नहीं लेके गए। और उसकी आदत वालिद ने यही बनाई थी कि जब भी मांगना है और वो अल्लाह ताला से मांगना है और ख़ुद ब खुद वो अल्लाह ताला की ज़ात उसे देगी। उसे बहुत शदीद भूख लगी, भूख से निढाल था, भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा कि जब मेरा बाप भी इधर होगा तो मुझे मांगना तो अल्लाह ताला से ही है, तो मैं क्यों ना अल्लाह ताला से ही मांगूं, क्योंकि वो उसकी आदत में शामिल हो चुका था। वो अल्लाह ताला के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और मांगने लगा कि मुझे अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह ताला मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, मुझे खाना दो। इतने में थोड़ी देर गुजरी, रोते रोते उसकी आंख लग गई और फिर आंख लगने के बाद वो सोया हुआ, काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर उसके वालिदैन घर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बेटा सोया हुआ है और वो शायद भूख से निडाल होगा, भूख से बुरा हाल होगा उसका। जब बच्चे को जगाया, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए हम तो देर हो गई है, हमें तुम्हारे लिए कुछ बना दें। तो बच्चे ने सारा वाक़या सुनाया कि इस तरीके से मुझे भूख बहुत सख्त लगी थी, मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहा और मांगते मांगते मेरी आंख लगी और आंख लगने के फ़ौरन साथ ही मेरे सामने हलीम की एक बड़ी प्लेट जो है वो पड़ी हुई थी। मैंने खूब पेट भर के खाया और अभी मुझे भूख ही नहीं है, मेरा इतना पेट भरा हुआ है कि मुझे कोई भूख नहीं। फिर उसके वालिद ने कहा कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं बच्चे को जिस मकाम पर पहुँचाना चाहता था वो उस मकाम पे पहुँच चुका। ये है डियर व्यूवर्स अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन। जब अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन हो जाता है तो तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं, तमाम मुसीबतें, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मायूसियां खुद ब खुद दम तोड़ देती हैं, मायूसी तो पास से गुजरती नहीं है। और अब मैं दूसरे असूल की तरफ आता हूं। दूसरा असूल है राजी बिर रजा, यानी उसकी अल्लाह ताला की रजा पर राजी हो जाओ। जो भी उसने दे दिया, जो भी मिल गया, उस पे राजी हो जाओ। और अगर आप राजी नहीं होंगे तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, फिर मुश्किलात शुरू होंगी और ऐसी मुश्किलात शुरू होंगी कि वो आपके लिए मसाइल पैदा कर देंगी, आप मायूसियों में खो जाएंगे। एक तो ये है कि उस पर पुख्ता यकीन रखें, यकीन कामल रखें कि वो मुझे अता करेगा, जितनी मेरी इस्तिताअत है उससे बढ़कर अता करेगा। और जितना वो अता करता है उस पर राज़ी हो जाना कि ये जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें, अगर हम अपने माजी पे नज़र दौड़ाएं, ये जितनी भी चीज़ें हमें मैसर हैं, ये पहले तो ना थी, फिर कैसे मैसर आ गई। यकीन करें, मैं यहाँ एक आपके साथ वाक़या शेयर करता हूँ। मैं और वाक़या शेयर करना चाहता था, लेकिन ये आपको बताता हूँ यकीन कामल और कामल, फिर उसके बाद राज़ी बिर रज़ा के हवाले से। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने आज से 3 साल पहले रमज़ान शरीफ के अंदर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बहुत से ऐसे, मैंने एक जगह पे देखा कि ख़वातीन का एक जमगट्ठा खड़ा है, बहुत से मर्द हजरात भी हैं, वो लोगों ने डंडे उठाए हुए हैं और वो उनको लाइनें बनवा रहे हैं। बड़े तज़हीक अमेज़ मनाज़र मेरी नज़र से गुजरे। और फिर उसके बाद करीब जाके देखा तो पता चला कि यहाँ पे चीनी और राशन तकसीम हो रहा है और ये लोग उस राशन के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो जो देने वाले थे वो ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जितनी भी चीज़ें हैं,
یہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، اور دوسرے جتنے بھی احباب ہیں یہ یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہیں، ان کا برا حال ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام ارینج کریں جس کے اندر ان کو ساری چیزیں بھی مل جائیں، اور وہ جو لوگ ہیں جو دکانوں والے ہیں جو دینا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دیں دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، لیکن نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو ہم ایک بڑے ہال کے اندر، ایک شادی ہال کے اندر ایسے لوگوں کو ہم مدعو کریں جس میں کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے مہمان بنے جن کو لوگ اپنی شادیوں کے پاس سے بھی بھٹکنے نہیں دیتے، اپنے گھروں میں بھی نہیں جانے دیتے۔ ایسے تمام لوگوں کو مہمان بنایا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ آپ کی کتنی رسپیکٹ ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ کا احساس دلایا جائے۔ اور پھر ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کی سیلف ریسپیکٹ کا احساس دلانا۔ اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا، ہم نے ایک رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ایک یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اس میں مختلف جو مفکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، اور جو وہ لوگ جو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی کو صحیح طریقے سے خود اپنے بلبوتے پر جینا سیکھا ہوتا ہے، ان کو ہم نے اپنا مہمان بنانا شروع کیا، اور وہاں پہ ہم نے اس کا ایک پرومو لانچ کیا، اور وہ پوری تحصیل بھر میں دیکھا جانے لگا کیونکہ ہم نے یہ کیبل پہ نشر کرنا تھا۔ میرا جو اسسٹنٹ تھا، جو کیمرہ مین تھا، میری ٹیم کے لوگ، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اناؤنس کر دیا لاکھوں روپے کی ہم یہ ٹرانسمیشن لا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں جمع ہو چکے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ابھی تک کسی سے پوچھا بھی نہیں، مانگا بھی نہیں ہے، نہ کسی کو بتایا اپنا پروجیکٹ کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا ذاتی مقصد اس میں نہیں ہے، ہماری نیت صحیح ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ ہاں، جب ہمارا اپنے مقاصد اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس وقت ہم یہ پروگرام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم جو ایک پروگرام ارینج کرنا چاہتے تھے پورے رمضان میں، ہم نے پورے رمضان کے ہر ہفتے میں 1، 2 یا 3 پروگرام ہم نے کیے، اور رمضان پورے میں 10 سے 12 پروگرام ہم نے منعقد کیے اس طرح کے، جس میں 400 سے 500 لوگ پروگراموں میں شریک ہوتے رہے۔ اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ ہر پروگرام سے پہلے ہم جب مختلف لوگوں سے بات کرتے تو وہ ان کی طرف سے ہمیں بتا دیا جاتا یہ اتنی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، یہ لے لیں، آپ اتنے کپڑے ہمارے پاس پڑے ہیں وہ لے لیں، آپ اتنا ہمارے پاس راشن ہے، وہ پیکنگ کی صورت میں ہوتا تھا، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے گفٹ پیک کے اندر کیا ہے، وہ سارا، اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا، اور وہ ساری مثالیں ان کے سامنے رکھی گئیں جس سے ان کی سیلف رسپیکٹ بڑھے، ان کو احساس ہو اپنی عزت نفس کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کیا، اور ہم نے پختہ یقین تھا ہمارا کہ یہ ہوگا، اور وہ ہوا، اور 3 سال ہم لگاتار اسی طرح ہر رمضان میں 5-5، 7-7 پروگرام، 8-8 پروگرام کرتے رہے، اور لاکھوں روپے کی جو اماؤنٹ تھی وہ بھی تقسیم ہوئی، اس میں لاکھوں روپے کے راشن اور مختلف چیزیں تقسیم ہوتی رہیں۔
किसी किस्म का ये मकसद नहीं था कि हम अपने आप को मुश्तहिर करें, बल्कि उसका मकसद ये था कि वो लोग जो दे रहे हैं उनको एडवर्टाइजमेंट मकसूद थी, उनको ये मकसद मिल जाए, और जो लेने वाले थे उनको चीज़ें चाहिए थी, उनको वो भी मिले, और उनको साथ ये सबक भी मिले कि अगर आप इस तरीके से हासिल करेंगे तो आप और अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप यकीन कामिल नहीं होगा तो कुछ नहीं मिल सकता। 2 असूल हैं ज़िंदगी के। मैं और बहुत सी बातें शेयर करना चाहता था, लेकिन अगली वीडियो में मैं बहुत से वाक़यात अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। लेकिन जो हजरात हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत ही अहम किस्म के वाक़यात आपके साथ शेयर किया करूँगा, तमाम ऐसे वाक़यात जिससे आपका हौसला भी बढ़ेगा और सुनकर आपको रश्क आएगा। कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान अगर जब उस पर भरोसा करता है तो वो कभी इंसान को मायूस नहीं करती। 2 असूल याद रखें, एक तो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखें, और दूसरा ये कि जो उसकी रज़ा हो उस पर राज़ी हो जाएं, तो फिर आपकी ज़िंदगी हमेशा हंसी खुशी गुजरेगी। जब भी गिरेंगे उठ के दोबारा खड़े हो जाएंगे और मुकाबला करने के काबिल होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।